ایام فاطمیہ اتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں؟ تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ایام فاطمیہ آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہے، آپ منائیے نہ منائیے، ایک ہی مجلس کیجیے، آپ سے کس نے کہا؟ رہا سوال یہ کہ کیا شادیاں، کیا خوشیاں اور تقریبات ہو سکتی ہیں؟ اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور مولا ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے بعد رسول خدا نے پورا سال غم کا منایا تھا، تو کیا پورے سال کو شادی نہیں ہوئی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا کہ پورے سال میں کوئی عید نہ آئی ہو، پورے سال میں کوئی تقریب نکاح کی نہ ہوئی ہو؟ تو غم منانا اپنے مقام پر، ہمارے اور آپ کے لیے مسئلہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب سے ایام فاطمیہ کا آغاز ہو جائے تو اب غم کے علاوہ کچھ اور نہ رہا۔ اس کی پابندی کیجئے صرف ان مخصوص تاریخوں میں جو ایام شہادت سے متعلق روایتوں میں آئی ہیں، اور اپنی ہر خوشی اور ہر تقریب کو پورے سال پر ایسا رکھیے کہ تقریب ہو، خوشی ہو، شادی ہو، مگر آل محمد کی ناراضگی نہ ہو۔ اور کیا آپ مجھ سے بہتر نہیں جانتے یہ بات کہ میرے اور آپ کے گھروں میں جب کوئی دولہا بنایا جاتا عروس، تو کیا جناب علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑھتے؟ کیوں پڑھ رہے؟ یہ تو غم ہے، یہ خوشی ہے، آپس میں کیسے میچ کرے گی؟ تو اگر سال بھر چاہے غدیر ہو، ربیع الاول کی 17 ہو، رجب کی 13 ہو، اگر میں اپنے بیٹے کو دولہا بناتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اکبر کا ماتم کروں۔ کیا یہ حرام ہے؟ کیا یہ مکروہ ہے؟ یہ پیروی حضرت امام سید سجاد کہوں یا پیروی حضرت زینب کبریٰ کہوں، کہ اگر آل محمد کو آپ اپنے تقریبات میں بلانا چاہتے ہیں تو غم کربلا کے بعد بلانے کا ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ غم آل محمد کا بیان کر لیا جائے، ورنہ تو چلیے چھوڑیے اس بات کو بھی۔ میں اپنے بیٹی کی شادی کر رہا تھا اپنے باپ کے انتقال یا اپنی ماں کے انتقال کے بعد، جب میرا بیٹا دولہا بن رہا تھا، مجھے میری ماں کی دعائیں، میرے باپ کا چہرہ سامنے آ رہا تھا، میں رو رہا تھا کہ ابا حضور زندہ ہوتے بڑی محبت سے اسے پالا تھا، اماں ہوتی تو اس کا چہرہ دیکھتی کتنا خوش ہوتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، تو سب مل کے کیا کہتے تھے کہ روئیے مت، یہ تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اگر اپنی خوشی کے موقع پر کوئی اپنا عزیز یاد آ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کیا فرق پڑتا؟ بس خیال یہ کرنا ہے کہ اتباع معصوم رہے، خوشی رہے یا غم رہے، ایسا کبھی نہ ہو کہ معصوم کی مخالفت ہو جائے۔